بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 75 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الدلیل الشرعی الثانی الدلیل الشرعی غیر اللفظی سے لے کر والنوع الآخر السیرۃ باللحاظ مرتبۃ الظاہر تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، دلیل شرعی غیر لفظی کی وضاحت کی جائے گی کہ کسے کہتے ہیں دلیل شرعی غیر لفظی اور کس کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 2، فعل معصوم اور تقریر معصوم کی دلالت کا دائرہ کس حد تک ہے، ان سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور کسے کہا جاتا ہے، آج کے درس میں اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں دلیل تحدید و دلالات دلیل شرعی، دلیل شرعی کی دلالات کی حد الثانی الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دلیل شرعی غیر لفظی۔ طلاب عزیز، ہماری بحث چل رہی تھی تحدید دلالات دلیل شرعی کے بارے میں۔ ہم نے دلیل شرعی کو تقسیم کیا لفظی کی طرف کہ دلیل شرعی ایک لفظی ہے جو کہ عبارت ہے کتاب و سنت سے، کتاب قرآن مجید کی آیات کا ظہور اور سنت یعنی ائمہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، اور دوسرا تقسیم کیا دلیل شرعی کو غیر لفظی کی طرف جو کہ عبارت ہے وہ کلام ایسا غیر کلام، یعنی کلام نہ ہو جو کہ دلیل شرعی لفظی کے اندر کلام ہے، کہ جو معصوم سے صادر ہو اور حکم شرعی پر دلالت کرے، اس کو کہا جاتا ہے فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول معصوم اس لیے نہیں کہا گیا چونکہ قول معصوم کا دائرہ کی وسعت و دائرہ دلیل شرعی لفظی کے اندر آتی ہے۔ اب فرماتے ہیں الدلیل الشرعی غیر اللفظی یشتمل علی الفعل والتقریر، دلیل شرعی غیر لفظی کی جس کا تعریف ہم نے ملاحظہ فرمائی، یہ مشتمل فعل معصوم پر اور تقریر معصوم پر۔ فیقع البحث فی کل منہما، آج کے درس میں ان دونوں کے بارے میں بحث واقع ہوگی۔ نمبر 1، دلالات الفعل، فعل سے مراد فعل معصوم، فعل کی دلالت۔ تقدم منا فی الحلقۃ السابقۃ الحدیث عن دلالات الفعل والترک، فرماتے ہیں کہ ہم سے بات یہ گفتگو گزر گئی ہے حلقہ ثانیہ میں، جو ہم نے گفتگو کی تھی فعل معصوم کی دلالت کے بارے میں یا ترک معصوم کی دلالت کے بارے میں، یہ بات گزر گئی۔ آج اسی بات کا تسلسل ادھر سے شروع ہو رہا ہے۔ وَأَنَّهُ ان اقترن یعنی فعل یا ترک معصوم امام متصل ہو بقرینۃ، اگر قرینے کے ساتھ، قرینہ حالیہ مقالیہ اگر اسی کے ساتھ ہے تو فیتحدد مدلولہ علی اساس تلک القرینۃ، تو اس فعل کا مدلول مفہوم جو معین ہوگا اسی قرینے کے مطابق ہوگا، یعنی جو قرینہ سمجھا رہا ہوگا وہی چیز مقصد اور مفہوم ہوگا۔ مثلا ہم دیکھیں یا ہمیں پتا چلے کہ ہمیں بتائے کہ امام معصوم نے وضو مخصوص طریقے سے انجام دیا ہے، یعنی غیر عادی طریقے سے، برعکس کیا ہے۔ فرض کریں ہاتھوں کو اگر کوہنی سے انگلیوں تک، ہاتھ کی انگلیوں تک دھونا ہے تو انہوں نے انگلیوں سے برعکس وضو کیا، ٹھیک؟ یہ تو یہ قرینہ ہے، برعکس کر رہے ہیں، تو یہاں پر شک نہیں کہ قرینہ ہے کہ امام مقام تقیہ میں ہیں،
جب مقامی تقیہ میں ہیں تو مدلول تقیہ کے حساب سے ہوگا، جس سے وجوب یا استحباب ثابت ہو سکتا ہے یا حکم عارضی وغیرہ ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک. و دلالت ترک ہی علی، یہ انجام دینے کی بات تھی، فعل کی بات تھی، معاف کیجیے گا، الاساس دل کرنا. و ان واقع مجردن کان لہو بعض الدلالات، اور اگر واقع یعنی وہ فعل واقع ہوتا ہے مجرد ان کرینہ، کرینہ وہاں پہ نہیں ہے، تو یہاں اس فعل کی چند صورتیں بنتی ہیں. ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ من قبیل دلالت صدور الفعل علی عدم حرمتہ، اس بیان سے کہ جو فعل صادر ہوا ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ جو امام کے سامنے فعل انجام دیا جا رہا ہے یا امام خود فعل انجام دے رہے ہیں، یہ تو کنفرم ہے حرام نہیں، چونکہ امام معصوم ہے، معصوم صغیرہ و کبیرہ، سہوی و عمدی ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، تو حرام نہیں ہے، حرام کو انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ امام کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام سے یہ فعل ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر یہ جو امام کام انجام دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یا کسی نے ہمیں بتایا، تو مطلب یہ کہ حرام نہیں ہے. نمبر 2، وہ دلالت ترک ہی، امام علیہ السلام نے ایک فعل کو ترک کیا، ٹھیک، یہ اس کی دلالت کیا ہے؟ العدم وجوب ہی، کہ وہ واجب نہیں ہے. ترک کرنے کی یعنی ترک کرنے کی دلالت اس پر ہے کہ واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو امام علیہ السلام ہر صورت میں انجام دیتے، چونکہ کسی بھی صورت امام علیہ السلام واجب کو ترک نہیں کرتے، واجب کو ترک کرنا ان کی عصمت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. مثلا کس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں امام مزمزہ اور استنشاق وضو کے اندر نہیں کر رہے، یعنی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ انجام نہیں دے رہے، یہ اس کا مطلب یہ اس کو ترک کر رہے ہیں. ترک کا مطلب یہ کہ واجب نہیں ہے. ٹھیک. بدلالت اتیان بھی علی وجہ عبادین علی مطلوب الی غیر ذالک، امام علیہ السلام کے انجام کی فعل کو انجام دینے کی دلالت اس پر ہے کہ وہ عبادت کی بنا پر، اگر عبادت کی بنا پہ انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مطلوب شارع ہے یہ فعل. الا، لیکن یہ کہ یعنی مطلوب شارع یعنی امام علیہ السلام کی حد تک ہے پسند، آیا اس فعل کو تمام مکلفین تک ہم سریان اور جریان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا مگر ان الحکم المستکشف من الفعل، فعل امام سے جس حکم کو ظاہر کیا جا رہا ہے لا يمكن تعمیم لكل الحالات، امام کے تمام حالات کے لیے شخصی اور مشترکہ حالات، چونکہ امام علیہ السلام کے کچھ معصوم کے کچھ مخصوص حالات ہیں جو ہمارے لاب کے لیے نہیں، فرق زیادہ تعدد زوجات کا مسئلہ، نماز شب کے وجوب کا وغیرہ، یہ تمام حالات کے لیے. کیوں؟ عدم الاطلاق فی دلالت فعل، چونکہ فعل کے اندر، فعل کی جو دلالت ہے اس کے اندر اطلاق نہیں بلکہ قید ہے. وانما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجہات، بلکہ یہ حکم ثابت ہوتا ہے ہر اس حالت میں جو مشابہت رکھتی ہو معصوم کی اس حالت کے ساتھ جو ان مشترکہ حالات میں سے ہیں. المحتمل کونھا مؤثرۃ فی ثبوت ذلک الفعل علی ما مر سابقا، وہ سارے حالات جن کے بارے میں احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ مؤثر ہیں اس بات میں کہ وہ حکم کو ثابت کر سکیں، اس تفصیل کی بنا پہ شہید صدر فرمائے جو ہم نے بیان کر دی ہے، جو ہم سے بیان ہو گئی ہے، گزر گئی ہے. نمبر 2، دلالات و تقریر معصوم کی دلالت. تقریر کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں. تقریر معصوم یعنی سکوت معصوم. ٹھیک. سکوت المعصوم یہ ہے تعریف، سکوت المعصوم عن موقف یواجہہ یدل علی امضائہ، یہ ہے تعریف تقریر کی. معصوم علیہ السلام کا خاموش رہنا ایسے موقف سے، ایسے کام سے، ایسے منظر سے، ایسی بات سے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، جو اس کے سامنے انجام دیا جا رہا ہے، یہ سکوت ان کی تائید، امضاء یعنی تائید پر دلالت کرتا ہے کہ امام علیہ السلام اس میں راضی ہیں، بالکل صحیح ہے تبھی چپ ہیں. ٹھیک. یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. اما علی اساس عقلی، یا تو اساس عقلی کی بنا پہ ہوگا یہ،
یعنی امضا بنے گا، سکوت معصوم بطور امضا و تائید بنے گا اساس عقلی بنا، یا دوسرے آ رہے و اما علی اساس استظہاری، یہ اساس عقلی کے لحاظ سے ہوگا، اس لحاظ سے بے اعتبار انہ لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضہ، کہ دیکھیے اس کے اگر اس کے کچھ مقدمات ہیں، ان مقدمات میں ایک یہ ہے جس کا ترجمہ سراسر یہ ہے کہ اگر موقف جو کہ امام کے سامنے اگر وہ متفق نہیں ہوگا غرض کے ساتھ، امام کی غرض کے ساتھ، اس میں شک نہیں کہ احکام کی تشریح میں شارع کی غرض ہوتی ہے جس کا تعلق بندے کی سعادت کے ساتھ ہوتا ہے، کہ احکام کے اندر مصلحت اور مفسدہ پایا جاتا ہے اور اسی مصلحت اور مفسدہ کے بنا پہ احکام سرزد ہوتے ہیں، ٹھیک، یہی غرض ہے مولا۔ اگر سامنے والا موقف اس غرض مولا کے ساتھ متفق نہیں بلکہ بالکل اس سے برعکس ہے تو لکان سکوت نقد الغرض ہے، یہاں پہ امام علیہ السلام کا خاموش رہنا نقد غرض مولا ہے، یعنی اگر سامنے والے فعل میں فرض کریں بندوں کی گمراہی ہے اور اگر امام علیہ السلام چپ کر رہے ہیں جبکہ غرض سے مولا کیا ہے بندوں کی ہدایت، تو مقصد یہ ہے کہ اس جو غرض ہدایت ہے اس کو امام علیہ السلام توڑ رہے ہیں۔ اور بے اعتبار انہو، دوسری بات یعنی ایک اساس عقلی، اس لحاظ سے یہ اساس عقلی کے مقدمات ہیں، اور بے اعتبار انہو لو لم یکن الموقف سائغا شرعا، امام علیہ السلام کے سامنے جو موقف ہے اگر جواز شرعی نہ رکھتا ہو، ٹھیک، یعنی غیر شرعی کام ہے، فرض کریں حرام کام انجام دیا جا رہا ہے، تو لوجب علی المعصوم الردع عنہ والتنبیہ، تو اس سے روکنا واجب ہے امام پر، لوگوں کو بتانا ضروری ہے اس کے نقصانات دنیاوی و اخروی، مکلفین کو بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو سکیں، ٹھیک، یہ اساس عقلی۔ وَإِمَّا عَلَىٰ أَسَاسٍ اسْتِظْهَارِيٍ، یا اساس استظہاری کی بنا پہ سکوت امام تائید امام ہوگا، یہ کیا ہے یا اس استظہاری اساس استظہاری بنا کس لحاظ سے؟ بے اعتبار ظہور حال المعصوم فی کونی بشدد المراقبت و توجیہ، اس لحاظ سے کہ حال معصوم کا ظہور اس میں ہے کہ وہ اس مقام میں ہے کہ مراقبہ و توجیہ کریں، ٹھیک، کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہم تمسک کریں ظہور حال معصوم کے ساتھ کہ ان کے حال کا ظہور ہے کہ وہ امام مسلمین ہیں اور محافظ شریعت ہیں ہر قسم کی تحریف سے، بس اگر امام کے سامنے والا فعل اگر شرعی حیثیت نہ رکھتا ہو، غیر شرعی حیثیت رکھتا ہو، گمراہی کا سبب ہو، اور پھر بھی امام خاموش ہوں، روک تھام نہ کریں، تو یہ مخالف ظہور حال امام ہوگا، جس سے ہم یہ سمجھیں کہ امام کا نہ روکنا امضا ہے اس فعل و موقف کے بارے میں، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا، امام علیہ السلام کبھی کا حال ظہور کبھی بھی لوگوں کی گمراہی کا سبب نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر تقیے کہ امام علیہ السلام کسی حرام کام کے انجام دہی کے بارے میں خاموش ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والموقف قد یکون فردیا و کثیرا ما یتمثل فی سلوک عام یسمى ببناء العقلاء او سیرۃ العقلائیہ، موقف جو امام کے سامنے ہے جو انجام دیا جا رہا ہے یا امام علیحدہ فرما رہے ہیں، بسا اوقات فردی ہے، یعنی ایک شخص سے ذاتی ہے، ٹھیک، اور یہ اکثر بیشتر جو تجسم کرتا ہے وہ عمومی روش میں ہوتا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے، یہ آتا ہے عمومی روش میں جس کا نام رکھا گیا بناء عقلاء یا سیرت عقلاء رکھا گیا ہے۔ بناء عقلاء سے مراد یعنی ہر قسم کا ارتکاز عقلی، ٹھیک، بناء عقلاء جس کی بھی قسم کا ہو، ارتکاز عقلی جس کو بناء عقلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیرت عقلائیہ یعنی جو شامل ہے ارتقاء عقلی کو بھی، اور جو ایسا ارتکاز عقلی جو عمل سے خالی ہو۔ ومن ہنا کانت سیرت العقلائیۃ، یعنی مطلب یوں ہے کہ اگر عقلاء عالم، عقلاء معاشرہ کسی کلام کو سنتے ہیں تو اس کے ظہور کو لیتے ہیں، احتمال خلاف ظہور کو ترک کر دیتے ہیں، سیرت عقلائیہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ ممن ہونا یہیں سے کانت سیرت العقلائیۃ،
جو سیرت عقلائیہ ہے دلیل علی الحکم شرعی، دلیل ہے حکم شرعی پر. اچھا یعنی اگر سیرت عقلائیہ ہے کسی بھی کام کے بارے میں تو سمجھے کہ یہ کام حکم شرعی رکھتا ہے. ولیکن لا بذاتھا، سیرت عقلائیہ کا دلیل حکم شرعی بنا ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، بل باعتبار تقریر شارع لہا، بلکہ شارع کی تائید کے ذریعے سے ہے. شارع نے تائید کی ہے لہا اس سیرت عقلائیہ کو کہ یہ معتبر ہے. وہ امضاء شارع ہے. کون سی تقریر و امضاء شارع؟ المستکشف من سکوت المعصوم عدم ردہی، المستکشف ہے جس کو کشف کیا جاتا ہے کہ معصوم خاموش ہیں اور نہیں روک رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ چونکہ معصوم ہیں غیر شرعی کام نہیں انجام دیتے، مطلب یہ کام صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ جنبہ شرعیت رکھتا ہے. وفی هذا المجال ينبغي التمييز بين النوعين من السیرت. یہاں پہ اس مقام پہ شہید فرماتے ہیں کہ بہتر ہے، سزاوار ہے جدا کرنا سیرت کے دو قسموں کو. ٹھیک، احدہما پہلے قسم السیرت باللحاظ مرتبۃ الواقع، ایک واقع و خارج و حقیقت کے لحاظ سے سیرت ہے، سیرت کا مرحلہ ہے. دوسرا ہے جو آج کے درس میں بیان نہیں ہوا بلکہ آنے والے درس میں بیان ہوگا، دوسرا مرحلہ ہے مرحلے ظاہر اور ظن پہ اکتفا کرنے والا. یہ کیا ہے مرحلہ نقصد و بذالک، اس مرحلہ واقع سے مراد ہماری السیرت علی تصرف معین، کہ سیرت جو ہے سیرت قائم ہوئی ہو ایک معین تصرف کے بارے میں. کس لحاظ سے؟ بے اعتبار اس لحاظ سے کہ الموقف الذی ینبغی اتخاذہ واقعا فی الواقع، یعنی ایسا موقف ہے سامنے والا جس کو انجام دینا، جس پر عمل کرنا بہتر ہے، سزاوار ہے عقلاء کی نظر میں. عقلاء کی نظر میں اس کو ترک کرنا کبھی ہے، سواء کان مرتبطا بحکم تکلیف، چاہے وہ موقف سامنے والا جو عقلاء کی نظر میں بہتر ہے اس کو انجام دینا، عکس کرنا، چاہے جنبہ حکم تکلیفی رکھتا ہو. کثیرت ہے مثلا اس کی ایک مثال، کثیرت علی اناطۃ التصرف فی مال غیر بطیب نفسی. مثلا سیرت اس پر قائم ہے کہ اگر دوسرے کے مال کو استعمال کیا جا رہا ہے، ویسے تو دوسرے کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے، اگر وہ راضی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے، اور اس کی سیرت بھی تائید کرتی ہے. وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَفْظِيًا، اگرچہ دوسرے شخص یعنی اگر دلی طور پہ وہ راضی ہے تو تصرف کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ اس نے زبانی اجازت نہ دی ہو. اور بحکم وضعی، یا یہ موقف تعلق رکھتا ہوگا حکم وضعی کے ساتھ، کثیرت علی التملک بالحیادت فی المنقولات، جس طرح کہ سیرت قائم ہے کہ آدمی مالک بن جاتا ہے حیادت کے ذریعے سے ان اموال میں جو منقول ہیں. یعنی ایک دوسرے فرض کریں لکڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو جنگل میں لکڑیاں ہیں ان کی اگر حیازت کرتا ہے، وہاں سے کاٹ کر لاتا ہے، چونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور منقول ہیں، آج آ سکتی ہیں، انسان وہ لے کر آتا ہے، حیازت کرتا ہے ان کی، تو کوئی مسئلہ وہ ان کا مالک بن جاتا ہے. تو اللہ کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.